بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال تعالى في مقام آخر: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا. کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا. پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ ہے تیرا کرم، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو ہے یہ تیرا کرم. مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. ایک بار اور بھی بطحا سے فلسطین میں آ، ایک بار اور بھی بطحا سے فلسطین میں آ. راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا. اگر میں خاموش رہوں تو ہی سب کچھ، جو کچھ کہا تیرا حسن ہو گیا محدود. واہ کیا مرتبہ اے غوث اے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. انتہائی محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت والے رسالت میں ہدیہ درود پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. اللہ پاک کا احسان، جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے ہم مسجد میں جمع ہے. سورہ بقرہ دوسرے پارے کی ابتدائے رکوع کی چند آیات میں نے تلاوت کی. اللہ پاک فرماتا ہے: وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور تم مردہ نہ کہو جو اللہ کی راہ میں مارے گئے، بل احیاء، وہ زندہ ہے، وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس کا شعور نہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ڈر کے ذریعے، وَالْجُوعِ، بھوک کے ذریعے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کی کمی کے ذریعے، وَالْأَنفُسِ، جانوں کی آزمائش کے ذریعے، وَالثَّمَرَاتِ، پھلوں اور اولادوں کی آزمائش کے ذریعے. اور جو اس آزمائش پر صبر کرے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے ان صبر کرنے والوں کے لیے. قرآن کی ان آیتوں کو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، ترجمہ سنتے ہیں، اور اس کا منظر
کتابوں میں ہم نے علماء سے، واعظین سے، تاریخ دان سے واقع کربلا میں دیکھا، سنا، لیکن آج اس کی حقیقی نظارے ہم کو فلسطین میں نظر آتے ہیں کہ شہید ہونے والا جہاں باپ ہے تو بیٹا بھی ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہے، گھر بار بھی ہے، اور وہ اپنے حق کی خاطر، مسجد اقصیٰ کی حفاظت کی خاطر، بیت المقدس، اس کے تقدس، اس کی حفاظت کی خاطر وہ اپنی جانیں دے رہے ہیں، اور مقصد کیا ہے کہ ہمارا جرنا مرنا القدس کے لیے، بیت المقدس کے لیے، اور ان کی آواز ایک ہی ہے، ہم اس وقت تک اس قدس کی حفاظت کرتے رہیں گے جب تک ہمارے قائد رسول اللہ ہے، ہمارے رہنما رسول اللہ ہے۔ صحابہ کی تاریخ ان جیالوں نے، ان جابازوں نے یاد دلائی کہ جب غزوات میں اور جب معرکوں میں صحابہ کرام ہوتے، تعداد میں کم ہوتے، تو کہتے کہ رسول اللہ کی روح ہمارے ساتھ ہے۔ حاضرین، 11ویں شریف کا مہینہ جاری ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے، آپ کا ذکر جاری ہے کہ آپ نے عشاء کے وضو سے 40 سال فجر کی نماز ادا کی۔ عشاء کے وضو سے 40 سال فجر کی نماز آپ نے ادا کی۔ ہمارے برادر مولانا خالد نظامی نے کہا کم از کم آج مسلمان فجر کے وضو سے فجر تو پڑھے۔ ہم نے سنا آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ عین لڑائی میں نمازیں انہوں نے نہیں چھوڑی، میدان کربلا میں دیکھا، اور اس حسینی کردار کو ادا کرنے والے ان مجاہدین، معصوم اور مظلوم فلسطینیوں کو دیکھا کہ وہ سب کچھ پریشانی میں ہے، ان کی رہائشیں، ان کے محلات، ان کے گھر سب کچھ تباہ ہو گئے، رہنے کے لیے مکان نہیں، سر پر چھت نہیں ہے، لیکن نمازیں اپنے وقت میں ادا کر رہے ہیں اور درس دے رہے۔ مسلمانوں، سب کچھ چھوٹنے پائے لیکن مصطفیٰ سے غلامی نہ چھوٹنے پائے، اللہ کی بارگاہ سے دور نہیں ہونا چاہیے۔ اور جب تک ایسے لوگ زمین پر ہے تو انشاءاللہ کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یقیناً وہ لوگ شہادت پا گئے، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کی جاویدہ زندگانی انہوں نے پالی۔ جب نیوز دیکھ رہا تھا، ایک جرنلسٹ نے کہا، اس سے لائف جب ملبہ ہٹایا جا رہا تھا تو ملبہ ہٹاتے ہٹاتے کچھ لاشیں ملی، 3 دنوں کے بعد جب لاشیں ملی ہے تو خون اب بھی تازہ ہے، اور اس نے اللہ کی قسم کھا کر کہا مجھے مشک کی خوشبو آ رہی ہے ان شہیدوں کے بدن سے۔ ایسی خوشبو میں نے کبھی نہیں سنی، شاید یہ مشک کی خوشبو ہے۔ بتائیے، 3 دنوں کے بعد جب ملبے سے لاشیں ملے تو کیڑے لگ جانا چاہیے، اس میں بو آنا چاہیے، باس آنا چاہیے، لیکن ہائے ہائے ہائے، قرآن گواہی دے رہا ہے
وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء، وہ زندہ ہے، اور جو تماشائی بنے ہوئے ہیں مردہ وہ ہے۔ آج صہیونی طاقت لگی ہوئی ہم کو مٹانے کے لیے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو اپنی کتابوں میں پڑھتے تھے کہ کھجوروں والی زمین میں نبی آئیں گے۔ یہی یہود حضور کے انتظار میں مدینے میں تھے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ نبی تو آل اسحاق سے نہیں، آل اسماعیل سے ہے۔ سب چیزیں بدل دی، تیور بدل دیے، رنگ بدل دیے، جو محبت تھی وہ حسد میں بدل گئی۔ اور یہ بغض اور یہ حسد اس وقت سے چلا آ رہا ہے دشمنی کے طور پر، کہ یہ آل اسماعیل سے، آل اسحاق سے کیوں نہیں؟ حضرت اسحاق اور نبی یعقوب کا لقب بنی اسرائیل تھا، اور اولاد بنی اسرائیل۔ تو کوشش میں لگے ہوئے ہیں کس طریقے سے حسد کر کے نبی پاک سے، مسلمانوں سے باتیں ہو رہی ہے۔ فلسطینیوں کو مٹا دیں گے، جہاں سے مسلمانوں کو مٹا دیں گے۔ فراق نے بہت پہلے کہا تھا، صدیوں کے مٹانے سے مٹے ہیں نہ مٹیں گے، صدیوں کے مٹانے سے مٹے ہیں نہ مٹیں گے، آفات زمانہ سے جھکے ہیں نہ جھکیں گے، ابھرے تو دبے ہیں نہ دبانے سے دبیں گے، ہم موت کے مارے ہیں مرے ہیں نہ مریں گے، ہم زندہ تھے ہم زندہ ہے ہم زندہ رہیں گے۔ بہت پہلے فراق نے اپنی نظم میں کہا تھا، ہم زندہ تھے ہم زندہ ہے ہم زندہ رہیں گے، صدیوں کے مٹانے سے مٹے ہیں نہ مٹیں گے، تہذیب کو پروان چڑھایا ہے ہمیں نے، تاریخ کو ہر درس پڑھایا ہے ہمیں نے، سیاروں پہ قدموں کو جمایا ہے ہمیں نے، اب شمس و قمر اپنے اشارے پہ چلیں گے، ہم زندہ تھے ہم زندہ ہے ہم زندہ رہیں گے۔ بغداد میں ہمارا خون بہا، تاتاریوں نے، منگولوں نے ہم پر ظلم ڈھائے، ہلاکو چنگیز اور نہ کیسے کیسے لوگوں نے سوچا کہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، لیکن ہے ایا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اللہ نے انہی میں سے جیالوں کو پیدا کیا۔ تو حاضرین، آپ غور کریں، آپ بولیں گے ہم بھارت میں ہے، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یقیناً لوگ آیت کریمہ کا ورد کر رہے ہیں، اجتماعی دعا کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم بھی دعا کریں ان کے حق میں۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ کوئی بھی مذہب کا رہنما، کوئی بھی اسلامک اسکالر ماحول خراب کرنے کے لیے نہیں کہتا، لیکن یہ تو ضرور ہے، میرے آقا نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو کہ مظلوم ہو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، مظلوم پہ ظلم ہو رہا ہے، اس کی ہیلپ کر کے مدد کر سکتے ہیں، ظالم کی مدد کیسے ہو؟ تو فرمایا ظالم کو ظلم سے روکو، یہ اس کی مدد ہے۔ آج ہم پکے مسلمان ہو جائے، ایمان والے ہو جائے، نمازوں کے پابند ہو، اور پھر اس کے بعد ہم ان کی کوئی مالی مدد نہیں کر سکتے، تو اور بھی انتظامات ہیں کونسلیٹ کے ذریعے، اور اب تو مصر کے علاقوں سے مدد کے لیے راہیں بھی ہموار کر دی گئی ہے جو انٹرنیشنل پالیسیز کے تحت۔ لیکن بتانا یہ ہے مسلمانوں، ہم بولیں گے مولانا اور کیا کرنا چاہیے ایسے وقت میں؟ ان کے لیے کثرت سے دعا کریں۔ ہم واٹس ایپ پہ تو دیکھ رہے ہیں، ہم موبائل پر تو دیکھ رہے ہیں، نیوز پر تو دیکھ رہے ہیں، لیکن صبح برش کرنے سے لے کر رات میں سونے تک جن چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں، ان چیزوں میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو ظالم کی ہم مدد کر رہے ہیں اس سے۔
ہمارا ملک بھارت خود کئی ایسی چیزیں بناتا ہے، اس کے کئی خود ایسے پروڈکشن ہیں، ہم اپنے ملک کو ترقی دیں. ہم خاموشی سرد طور پر اگر فلسطین کی مدد نہیں کر سکتے تو اللہ کے واسطے ظالم کی بھی مدد نہ کرے. صہیونی طاقتیں اس نے پورا نظام بچھا رکھا ہے، صبح سے لے کر شام تک ہم ان کے پروڈکٹ استعمال کر کے ان کی مدد کر رہے ہیں. رک جائے ان سے. اس کی فہرست طویل ہے، میں اس کا ذکر نہیں کرتا. کیا مسلمان اتنا بے غیرت ہو گیا ہے؟ کیا مسلمان اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ ان چیزوں کے استعمال سے رک جائے جو ان طاقتوں کو مضبوطی دیتی ہے؟ ارے قربان جائے ان ماؤں پر جو اپنے 6 ماہ کے بچے میں سر میں تیل لگا کر کہتی ہے بیٹا میں تیرے سر میں مانگ اس لیے ڈال رہی ہوں، یہ سر تجھے مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے کام آنا ہے. خدا کی عزت کی قسم، زندگی تو وہ لوگ جی رہے ہیں. ایک مظلوم سے پوچھا گیا تمہارا سب کچھ شہید ہو گیا ملبہ، کیسا محسوس کرتے؟ ایک جرنلسٹ نے پوچھا اس سے تو کہا اللہ نے آزمایا ہے، سبحان اللہ کی قدرت ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، سبحان قدوس، اللہ کی پاکی بیان کی اور مسکراتے ہوئے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ایک بچے سے پوچھا گیا 8 سال کے بچے پر تو کہتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. اے معاملے میں جو صبر کرے یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں اور اللہ اس کو پسند کرتا ہے. ایک 8 سال کا بچہ قرآن کی ترجمانی کر رہا ہے. اور یہاں اگر ہم کو ایک وقت کا کھانا نہیں ملے تو ہم بولے کیسے دن آ گئے، اللہ نے معاذ اللہ کیسے دن بتا دیے ہم کو. وہاں سب کچھ ختم ہو گیا اور ہم مذمت کرتے ہیں، چاہے وہ یہود ہو، صہیونی طاقت ہو یا جو بھی طاقتیں ہو، کہ جہاں اسپتال میں زخمی لوگوں کا علاج ہو رہا ہو اس زخمی اسپتال پہ آپ نے ظلم کا شکار بنایا اس کو، اور 500 سے زائد ہلاکتیں ہوئی. اسپتال جہاں پہ مریضوں اور پریشان حالوں کا چارہ جوئی کی جا رہی ہو، ظلم کی حد ہو گئی. یقیناً پورے اقوام عالم میں اس کی شدید مذمت ہو رہی ہے. ہم سب بھی بھارت سے یہاں سے شدید مذمت کرتے ایسے حملے کی اور کہتے ہیں کہ جنگ مغرب میں ہو کہ مشرق میں ہو، امن عالم کا خون ہے خاطر. خون اپنے کا ہو پرائے کا ہو، نسل آدم کا خون ہے آخر. اللہ کے واسطے یہ چیزوں کو بند کرے، امن اور شانتی کا ماحول پیدا کرے. تو حاضرین، وہ اسلاف جن کی قربانیاں رہی مسجد اقصی کے لیے، میرے آقا نے امامت فرمائی، نبیوں کا تعلق رہا، نبی زکریا اس مسجد کے خطیب رہے. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، آپ نے نمازیں ادا کی. مسلمانوں کا تعلق مسجد اقصی سے گہرا ہے اور ہم اس کا تقدس پامال نہیں ہونے دیں گے. اس کی حفاظت کی خاطر جو ہو سکا، جو بن پڑے، ہم کوشش کریں گے. اس کے لیے شہر میں الحمدللہ پرسوں 22 اکتوبر کو اتوار کے روز مغرب کے بعد ضلعی سطح پر، پونا کے ضلعی سطح پر شہر کے علماء، بیرون کے علماء تشریف لائیں گے اور وہ دعا کریں گے. اخلاص کے ساتھ آئے، مخلص ہو کر آئے. ہو سکے تو مغرب کی نماز گولی بار میدان میں ادا کرے اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، دعا کرے کہ پروردگار، تیرے حبیب نے دعا کی تھی بدر میں، تو نے مدد کے لیے فرشتوں کو اتارا تھا. حضرت عبد المطلب کے وقت میں جب ابراہا
کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا، غلط ارادے سے آیا تھا، تو آپ نے کہا تھا یہ گھر جس کا ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا، ابابیل کو تو نے بھیجا تھا مالک۔ پروردگار اب بھی تیری مدد کی ضرورت ہے، پروردگار یہ تیرے نام لیوا ہے، ناکارے ہم ہیں، گنہگار ہم ہیں، بدکار ہم ہیں، لیکن وہاں چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچے، وہ خواتین، وہ کم عمر دودھ پیتے بچے، پروردگار ان پر رحم فرما، ان کی شہادتوں کی لاج رکھ لے، رحم فرما، کرم فرما، ان کے لیے مدد کے سامان مہیا فرما۔ تو حاضرین دیکھیے، وہ ایسی تکلیف میں بھی نمازوں کے پابند ہے، نعرہ تکبیر بلند کر رہے ہیں، اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، اللہ کو نہیں بھولتے، اللہ کی یاد لمحہ لمحہ کرتے ہیں، اس کا ذکر لمحہ لمحہ کرتے ہیں، اور ہم ہیں کہ آسائشوں میں آلائشوں میں غافل۔ ابھی گرمی محسوس ہو رہی ہے اکتوبر میں ہمیں، تو ہم اے سی لگانا شروع کر دیے، ہم نے ٹھنڈے مشروبات پینا اور آئس کریم کھانا شروع کر دیے، کھانے موجود، آسائش سے موجود، اور وہاں ایک ایک ہفتے سے کئی لوگ اب تک سوئے نہیں ہیں، انہوں نے کچھ اب تک کھایا نہیں ہے، کوئی بغیر ہاتھ کا ہے، کوئی بغیر پیر کا ہے، کس کے سر میں چوٹ آئی ہے، کس کے قریبی رشتہ دار جام شہادت نوش کر چکے ہیں، وہ کیسے صدمے میں ان کی راتیں کٹ رہی ہے۔ 7 اکتوبر سے چل رہا ہے، آج 13 دن ہو گئے، آج 13 سے 14 دن، بجلی نہیں ہے، گھر نہیں ہے، کھانے نہیں ہے، پینا نہیں ہے، تو ذرا درد تو محسوس کرے، کچھ تو دل سے ان کو یاد کرے۔ لیکن افسوس، ان کی یاد کے لیے جب دعا کر رہے ہیں، ہم روشن مسجد میں کر رہے ہیں، مسجد طیبہ ہڑپ سر میں گولی بار میں کر رہے، تو ہمارے کان پہ جوں نہیں رینگتی، ارے وہ ان کا معاملہ ہے، وہاں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم درد محسوس کرتا ہے۔ آپ غور کریں، آپ چوٹ پیر میں آئے، آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، چوٹ تو پیر میں آئی، آنسو سے کیوں نکل رہے ہیں؟ آنسو آنکھ سے کیوں نکل رہے؟ تو معلوم کیا ہوا، پورا جسم درد محسوس کرتا ہے۔ آقا نے فرمایا مسلمان ایک مکمل جسم کی طرح ہے، چاہے وہ کہیں بھی ہو، وہ ایک ہو، اپنے اللہ سے مدد مانگے، اپنے اللہ کی طرف رجوع ہو جائے، وہ بے سہاروں کا سہارا ہے، وہ بے یاروں کا یارا ہے، وہ بے کس کا کس ہے، بے بس کا بس اور بے سہاروں کا سہارا ہے، مدد آئیں گی۔ اور شاعر نے خوب کہا، ایک بار اور بھی بطحا سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا۔ یا رسول اللہ، آپ کی نظر کرم کی ضرورت ہے، توجہ کی ضرورت ہے، قحط سالی ہے آقا، پریشان ہے وہاں کے لوگ، کئی دن سے بھوکے پیاسے گئے، ان کے اوپر آزمائش ہے۔ آقا آپ کی بارگاہ میں صحابہ آئے تھے اور کہا تھا کہ مدینے میں بارش نہیں ہو رہی ہے، بھوکے پیاسے ہیں لوگ، آپ غمامہ مسجد جو نام سے موجود ہے وہاں آقا تشریف فرما تھے۔ جب صحابہ نے کہا تو آقا منبر پہ کھڑے ہوئے اور کہا اللہم غیثا مغیثا ہنیئا مریا، اے اللہ بارش برسا دے۔ حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام گیلے کپڑوں سے گھر گئے تھے، اور پھر ایک ہفتے کے بعد آئے، بارش بہت زیادہ ہے، یا رسول اللہ اب اس میں کمی ہو تو آسانی ہوگی۔ ایک بار اور بھی بطحا سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا۔ سرکار توجہ فرمائے، کرم فرمائے، اور آپ اپنے اپنے علاقوں میں دعاؤں کا اہتمام بھی کریں، آیت کریمہ کا اہتمام کریں۔ ضرورت ہے، بے شک دعا کی بھی ضرورت ہے ہر اعتبار سے۔ ہمارے جو لیگلی ٹیم ہمارے شہر میں ہے یا ریاست میں یا ملک میں ہے، کس طریقے سے ان کی مدد ہو سکتی ہے، نقد کے طور پر، رقم کے طور پر، غذا کے طور پر، میڈیسن کے طور پر مدد کرے۔ پورے انٹرنیشنل طور پر ان کی مدد ہو رہی ہے، اس لیے کہ ظلم ہوا ہے، ظلم ہوا ہے۔ اللہ پاک ظالموں کو نیست نابود کرے اور ان مظلوموں کی مدد فرمائے،
اور جو بھی پورے دنیا میں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے پروردگار وہاں پہ ظالموں کو ختم فرمائے۔ ہم مظلومین کے ساتھ ہیں، ہم ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو ان حادثات میں شکار ہے، ان سب کے اللہ پاک جو ہے کرم فرمائے، مدد فرمائے۔